تبيان القرآن. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور لوگوں کو سکھلاتا ہے۔ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور دوسروں پر فوقیت دیتا ہے، دوسروں کو بلند کرتا ہے۔ دوسروں کے اوپر اس قرآن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو فوقیت دی ہے۔ بہت ہی بابرکت کتاب ہے، جتنی ہی انسان کہہ لے، جتنی اس کی فضیلت بیان کر لے اتنی ہی کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ بہت بڑا کلام ہے اور بہت بڑی کتاب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے والوں کے لیے بالکل آسان بنایا۔ کوئی سمجھنے والا ہو، حل میں مدکر، کوئی ہے سمجھنے والا، بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ سنتے جائیں گے انشاءاللہ سمجھ آتی جائے گی، سنتے جائیں گے سمجھ آتی جائے گی۔ میں پہلے ایک روٹین تھی میری، تو اس کے اندر یہ تھا کہ ماشاءاللہ جو صرف سنتے تھے اور جو نمازی حضرات تھے ماشاءاللہ انہیں قرآن جو ہے نا وہ سمجھنا شروع ہو گئے، وہ میرے سے پہلے ترجمہ کر لیتے۔ تو ترجمہ بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، کہہ لیں کہ آدھے سے زیادہ الفاظ وہی ہیں جو ہم عام زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ آدھے سے زیادہ الفاظ ہم عام اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ سارا ہی مختلف ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اگر اس کو سمجھا جائے تو ترجمہ جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک لفظی ہوتا ہے جو ایک لفظ کا ہو جاتا ہے، اور ایک با محاورہ ہو جاتا ہے جو ایک جملے کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مکمل ایک جملہ ہے، لیکن اس کے اندر بہت سارے الفاظ اکیلے ہیں۔ اگر ان اکیلے کا ترجمہ سمجھ لیا جائے تو بہت سارا ترجمہ انسان کو ویسے سمجھ آتا ہے، اور قرآن میں بار بار وہی ترجمہ بار بار آ رہا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھ آئیں گی۔ آج اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا ترجمہ پڑھیں گے اور اس کی کچھ چھوٹی سی چیزیں دیکھیں گے۔ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ میں آتا ہوں۔ یہ جو با ہے، با کا ترجمہ قرآن کے اندر مختلف مقامات پر مختلف طریقے سے آتا ہے۔ تو اکثر اوقات، اکثر مقامات پر جو با کا ترجمہ ہوتا ہے وہ ساتھ ہوتا ہے، با ساتھ، اعوذ باللہ با ساتھ، اللہ اللہ، من سے، قرآن میں جہاں بھی آ جائے من اس کا ترجمہ سے ہوگا۔ الشیطان سیدھا سا ترجمہ ہے، ہم جانتے ہیں شیطان۔ الرجیم مردود، یہ ہو گیا لفظی ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی۔ یہ جو با کا ترجمہ ہے جب یہ جملے کے اندر آتا ہے تو چینج ہو جاتا ہے، باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، من کا ترجمہ بھی آ گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ آگے آ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے اوپر آپ دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا، شروع کے اندر ہے با کا ترجمہ ہے ساتھ، اس کے بعد ہے اسم عربی کے اندر نام کو کہتے ہیں، اللہ، الرحمن بہت زیادہ مہربان، الرحیم اور بہت زیادہ رحم کرنے والا، نہایت ہی رحم کرنے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ مہربان ہے اور بہت زیادہ ہی رحم کرنے والا ہے۔ اب
سوال یہاں پر ایک پیدا ہوتا ہے کہ میں نے ترجمہ کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن، ہم نے سمجھا ہے نا کہ با کا ترجمہ ہے ساتھ، اسم کا ترجمہ نام، اللہ کا اللہ آ گیا، الرحمن رحمان آ گیا، الرحیم رحیم آ گیا. تو اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. اللہ کے نام کے ساتھ کیا؟ بعض جو قرآن کے اندر کفار حضرات جو کہ دوسرے مذاہب والے قرآن کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری تو بسم اللہ ہی پوری نہیں ہے، کہ اللہ کے نام کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو. تو یہاں پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اور دیگر ائمہ اور محدثین، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہیں ان کی ویڈیو موجود ہے، اور دیگر ائمہ اور محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح کیوں لکھا اور اس طرح کیوں سمجھایا اور اس طرح کیوں نازل فرمایا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سی ایسی جگہوں پر استعمال ہوتا ہے. ہم وضو کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھتے ہیں، ہم کھانا کھانے کے لیے بسم اللہ پڑھتے ہیں، ہم کوئی کام کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھنے کے لیے بسم اللہ پڑھتے ہیں، ہم دیگر جگہ پر بسم اللہ پڑھتے ہیں. تو ہر جگہ پر بسم اللہ سے بسم اللہ جو ہے وہ شروع اللہ، ہر جگہ سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ. اب کیا کرنا چاہتے ہو؟ وہ جو کام ہے وہ آپ کے ذہن کے اندر موجود ہوگا. بسم اللہ میں اللہ کے نام کے ساتھ کھانا چاہتا ہوں، کھانے لگاؤں. بسم اللہ میں اللہ کے نام کے ساتھ میں پینے لگا ہوں. بسم اللہ میں اللہ کے نام سے یہ کام کرنے لگا ہوں. بسم اللہ میں اللہ کے نام کے ساتھ قرآن کو پڑھنے لگا ہوں. وہ کام آپ کے ذہن کے اندر موجود ہوگا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسے اس طرح مکمل نہیں کیا جس طرح کے ہونا چاہیے تھا. مکمل اس لیے نہیں کہ جو کام ہم بہت سارے کاموں میں بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ میں اللہ کے نام کے ساتھ وضو کرنے لگا ہوں، تو وہ کام آپ کے ذہن کے اندر موجود ہوگا، لیکن قرآن میں بسم اللہ میں موجود نہیں ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یہاں پر ترجمہ کر سکتے ہیں کہ شروع کرتا ہوں یا پڑھتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ مہربان ہے اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. یہ دو چیزیں، دو آیتیں کہہ لیں. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باسات اللہ ہی اللہ، من سے، الشیطان شیطان، الرجیم مردود. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. اور اس کے ساتھ باسات اسم نام اللہ ہی اللہ، الرحمن بہت زیادہ مہربان، الرحیم نہایت ہی رحم کرنے والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ یا پڑھتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ مہربان ہے اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں اختلاف ہے، کیا یہ سورۃ الفاتحہ کا یا قرآن مجید کے اندر جو صورتیں ہیں ان کا حصہ ہے یا نہیں ہے. دونوں باتوں میں اختلاف ہے. بعض ائمہ کہتے ہیں کہ یہ صرف فاتحہ اور دیگر صورتوں کا حصہ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اس کا حصہ نہیں ہے. اور اسی طرح دیگر جو ائمہ ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ سورت کا حصہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کا حصہ ہے. اور بعض کا کہنا ہے کہ سوائے سورۃ النمل کے، کیونکہ اس کی آیت کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے، تو سوائے اس سورت کے باقی یہ صورتوں کا حصہ نہیں ہے. بہرحال یہ صورتوں کا حصہ ہے، اور کوئی بھی صورت شروع سے پڑھے گا یا درمیان میں سورت شروع کرے گا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھے گا، چاہے یہ صورت کو ممتاز کرنے کے لیے ایک صورت سے یا پھر ویسے ہی، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ ضرور پڑھی جائے گی. اب اس کے بعد دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر یہ صورت کا حصہ ہے تو کیا نماز کے اندر یا یہ اونچی آواز سے پڑھی جائے گی یا پھر ہلکی آواز سے، زبان منہ کے اندر پڑھی جائے گی، دل کے اندر پڑھی جائے گی، جیسے بھی. اس کے اندر بھی اختلاف ہے. ائمہ مکہ اور کوفہ جو ہے ان کا کہنا یہ ہے، ان کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کے اندر بھی اونچی آواز سے پڑھی جائے گی. لیکن ائمہ
مدینہ اور اسی طرح شام اور مصر اور دیگر جو ہیں ان کا کہنا اور زیادہ تر ائمہ کا یہی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی شروع میں یا دیگر صورتوں کی شروع میں نماز کے اندر بسم اللہ جو ہے وہ ہلکی آواز کے اندر پڑھی جائے گی۔ زیادہ تر ائمہ کا موقف جو ہے وہ یہی ہے، اور یہی بات جو ہے وہ صحیح ہے، یہی بات صحیح ہے اور راجح یہی ہے کہ نماز کے اندر سورۃ فاتحہ یا دیگر صورتوں کے شروع میں بسم اللہ جو ہے وہ کم آواز کے اندر اور زبان منہ کے اندر پڑھ لی جائے یا دل کے اندر پڑھ لی جائے۔ تو یہ دو چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اعوذ باللہ پڑھ کر ایک تجویدی قانون ہے، لیکن وہ میں بیان نہیں کرنا چاہتا، وہ کچھ اور ہی بات بن جائے گی، سمجھ میں آئے گی کچھ نہیں سمجھ میں آئے گی، لیکن بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ سورۃ توبہ کی شروع میں نہیں لکھی، تو سورۃ توبہ کے علاوہ باقی صورتوں کا یہ جز ہے اور پڑھنی وہ ضروری ہے، اور نماز کے اندر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس کو ہلکی آواز کے اندر پڑھنا یہ راجح بات ہے۔ تو کل انشاءاللہ الرحمن ہم سورۃ الفاتحہ اور اسی طرح سورۃ الفاتحہ کے کچھ مسائل جو کہ نماز کے ہیں اور دیگر اور کچھ ایک دو آیات جو ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ تبارک، یہ ہماری 10 سے 15 منٹ کی کلاس ہوا کرے گی، زیادہ دیر نہیں۔ کوشش کیا کریں کہ تمام احباب جو ہے وہ دل جمی کے ساتھ بیٹھیں اور ذوق اور شوق کے ساتھ سنیں۔ انشاءاللہ الرحمن بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو کلیئر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔